بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، ثم الصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین، لا سیما بقیت اللہ فی الارضین ولعنت الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید و فرقانہ الحمید و قولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ صلاح الحمدللہ چوتھے روز داخل ہو رہے ہیں ہم اس دورہ تفسیر کے، جو سورہ قدر کے عنوان سے آپ سب سماعت فرما رہے ہیں۔ بحمدللہ، بتوفیق الہی، بتائید حضرات چہاردہ معصومین علیہم الصلوۃ والسلام کما کو کوشش کر رہے ہیں تاکہ آیات قرآنی کی برکت سے قرآن کے مفاہیم پر غور و فکر کی جا سکے۔ ایک مرتبہ پھر اس امید سے حاضر ہوا ہوں کہ گزشتہ گفتگو آپ حضرات کے اذہان میں موجود ہے، اور گزشتہ گفتگو کو مقدمہ بناتے ہوئے میں اگلی منزل میں قدم رکھنا چاہتا ہوں۔ اور وہ گزشتہ گفتگو، کل کی گفتگو اس حوالے سے تھی کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ یہ جو وما ادراک ما، یہ جو تعبیر قرآن استعمال کرتا ہے، یہ تعبیر کب استعمال کی جاتی ہے، کیوں استعمال کی جاتی ہے، پھر وما ادراک میں اور وما یدریکا میں کیا فرق ہے، اور تیسری بات کہ سورہ قدر یہ تعبیر قرآن پاک میں دیگر مقامات پہ بھی استعمال ہوئی اور سورہ قدر میں بھی یہ تعبیر ہے، تو دیگر مقامات پہ اور سورہ قدر میں کیا فرق ہے۔ تو ان تین نکات پہ کل کی گفتگو محیط تھی، جس کا خلاصہ یہ تھا کہ یہ اسلوب قرآنی ہے، یہ تعبیر قرآن ہے کہ جب کبھی لوگوں کو یہ خبر دی جا رہی ہوتی ہے کہ اب جو ہم تمہیں بات بتائیں گے وہ تمہارے علم کے دائرے سے بھی باہر ہے، تمہاری فکر کے دائرے سے بھی باہر ہے، تمہاری سوچ کے دائرے سے بھی باہر ہے، یعنی تمہارا دائرے فکر اس جانب پرواز کر ہی نہیں سکتا جو شے ہم تمہیں بتا رہے ہیں۔ یعنی میں آسان لفظوں میں کہہ دوں، تم جتنی علمی زحمتیں اٹھا لو، جتنے فکر کے گھوڑے دوڑا لو، جتنے دائرے فکر کو پرواز دو، مگر تمہارا دائرے فکر اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا جو ہم تمہیں بتا رہے ہیں۔ اور یہ کیسے بتا رہے ہیں؟ یعنی یہ تعبیر قرآن کی وہاں استعمال ہوتی ہے جہاں پر اللہ بذریعہ وحی خبر دے رہا ہو۔ اگر بذریعہ وحی خبر نہ آئے تو ہم اس کی حقیقت تک نہ پہنچ سکیں۔ تو کل ہم نے مختلف مثالوں سے وہاں پہ گفتگو کی۔ دوسری بات، وما ادراک وما یدریکا کے فرق کے حوالے سے میں نے آپ کی خدمت میں عدیہ کیا، وما ادراک کی تعبیر عموماً وہاں استعمال ہوتی ہے جہاں بعد میں پروردگار خود اس شے کے بارے میں بتا رہا، اور وما یدریکا کی تعبیر میں جیسے کہ قیامت کے حوالے سے وما یدریکا لعل الساعۃ قریب، یا وما یدریکا لعلہ یزکا، اس طرح کی تعبیرات جو قرآن میں استعمال ہوئی ہیں تو آگے خبر نہیں دی جا رہی۔ تو دونوں مقامات کا فرق یہ ہے کہ پہلے مقام پر وما ادراکا میں پروردگار خود بتا رہا ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے، تمہیں کس شے نے معلوم کرایا، تمہیں کس شے نے جنوایا، یا تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے، اچھا نہیں معلوم، لیکن پھر خود بتایا آگے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، نہیں معلوم تھا، خود بتایا۔ لیکن دوسرے مقامات پہ شاید قیامت قریب ہو۔ تو یہ جو تعبیر ہے، دونوں تعبیروں میں فرق یہ ہے کہ ایک میں خبر دی جا رہی ہے لیلۃ القدر کے حوالے سے یا تاریخ کے حوالے سے کہ یہ
نجم ثاقب ہے، یا اسی طریقے سے دیگر دوزخ کے متعلق جو یہ تعبیرات استعمال ہوئی ہیں، وہاں عذاب کی جو خبریں دی جا رہی ہیں، تو ہم اس عذاب کی سختی پہ نہیں پہنچ سکتے، یا مقام علیین کی جو خبر دی جا رہی ہے ہم اس مقام کی نعمتوں تک نہ پہنچ پاتے اگر وہی ہمیں خبر نہ کرتی۔ متوجہ ہیں یہاں تک؟ پھر تیسری بات کہ فرق یہ ہے اس تعبیر میں اور قرآن پاک میں جن دیگر مقامات پہ جو تعبیر استعمال ہوئی ہیں، کہیں بھی وما ادراکا کی تعبیر کے بعد وما ادراکا کے ساتھ تو وما ادراکا ما لیلۃ القدر، یا وما ادراکا ما الطارق، یا وما ادراکا مل قاریہ، یا وما ادراکا مل کوئی بھی دیگر اس طریقے کی جتنی بھی آیات ہیں کہ مل حطمہ مثال کے طور پر، تو جتنی بھی آیات ہیں ان میں فرق یہ ہے کہ اس کے بعد پروردگار براہ راست اس شے کا نام لیے بغیر خبر کا آغاز کر رہا، یا وما ادراک ما الطارق کے بعد فوراً کہا النجم الثاقب، درست؟ یا آگے فوراً آیت بڑھی جس میں دوزخ کی آگ کے بارے میں وما ادراک کے بعد فوراً اللہ نے کہا نار اللہ الموقدہ، تو فوراً اس شے کا دوبارہ نام نہیں لیا، لیکن جب لیلۃ القدر کی فضیلت اور اہمیت بیان کی تو فوراً کہا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی 3 مرتبہ لیلۃ القدر کے نام کو دہرایا ہے۔ اور کل میں نے قاعدہ آپ کی خدمت میں عطیہ کیا تھا کہ اس میں ظاہر ضمیر کی نسبت زیادہ اقوا اور زیادہ تاکید کرنے کے لیے ہوتا، تو اس کا مطلب پروردگار عالم اس شب کی فضیلت پہ خاص تاکید کر رہا ہے کہ جیسی یہ شب ہے کائنات میں ایسی شب کوئی نہیں۔ کل کی گفتگو کا خلاصہ میں نے چند دقیقوں میں آپ کے سامنے رکھا۔ اب یہاں سے کچھ آگے گفتگو بڑھے گی اور کچھ نکات لیلۃ القدر کے گرد گھومتے کہ پہلی بات، لیلۃ القدر کیا اللہ نے دیگر امتوں میں بھی رکھی یا نہیں؟ لیلۃ القدر کی کتنی فضیلت ہے؟ لیلۃ القدر پھر ہے کون سی شب؟ توجہ فرمائیے گا، یہ ایک اہم بحث ہے کہ تعیین لیلۃ قدر، یعنی لیلۃ القدر کون سی رات ہے ماہ مبارک رمضان کی رات اس کا؟ اچھا یہ بتائیں پورے سال میں لیلۃ القدر کون سے مہینے میں آتی ہے؟ سارے بولے ہیں متوجہ، کون سے؟ ماہ رمضان میں۔ اچھا ماہ رمضان میں جب آتی ہے تو آپ کے پاس کوئی دلیل ہے کہ ماہ رمضان میں ہی لیلۃ القدر 365 دنوں میں تلاش کرے؟ کیا دلیل ہے کہ لیلۃ القدر ماہ رمضان میں آتی؟ 2 آیتوں کو جمع کیا ہم نے تو ہمیں معلوم ہو گیا۔ پہلی آیت انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن شب قدر میں اتارا، پھر کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ماہ مبارک رمضان ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا، تو دونوں آیتوں کو ہم جمع کریں گے تو ہمارے پاس یہ خبر آ جائے گی کہ اچھا اللہ نے ایک مقام پہ کہا کہ ہم نے قرآن کو ماہ مبارک رمضان میں نازل کیا، دوسرے مقام پہ کہا کہ ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، تو دونوں آیتوں کو ملا لیں گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ شب قدر کون سے مہینے میں آتی ہے؟ ماہ مبارک رمضان میں۔ لیکن سوال یہ ہے ماہ مبارک رمضان کی 29 یا 30 راتوں میں سے کون سی رات ہے جسے ہم شب قدر کہیں؟ یہ ایک اہم بحث۔ دوسرا نقطہ۔ تیسرا نقطہ، کیا معصوم کو معلوم ہے کہ شب قدر کون سی شب ہے؟ پھر شب قدر کو شب قدر کون سا کہا جاتا ہے؟ چوتھا نقطہ، شب قدر کو شب قدر کیوں کہا جاتا ہے؟ کوئی اور نام کیوں نہیں؟ پھر اس کے علاوہ اس شب میں ایسی کیا خاصیت ہے قرآن کے نازل ہونے کے علاوہ اس شب میں اور کیا کیا ہوتا؟ تو ہم اس شب کی اتنی اہمیت کیوں ہے، اس شب کی اتنی فضیلت کیوں ہے، قرآن نازل ہونے سے ہٹ کر بھی کیا اس شب کی کوئی اہمیت ہے، اس شب کی کوئی خاصیت ہے؟ تو یہ 4 اور 5 نکات ہو گئے کہ جس محور پہ ہماری گفتگو ہوگی۔ متوجہ رہیے گا تاکہ میں کچھ آج روایات آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں اسی حوالے سے، تعیین لیلۃ قدر کے حوالے سے۔ لیکن میں پہلے آپ کی خدمت میں ہدیہ کر دوں کہ پروردگار عالم نے جب کہہ دیا وما ادراک ما لیلۃ القدر، تو اس کا مطلب ہے وحی کے بغیر ہمیں اندازہ نہیں ہو سکتا تھا کہ شب قدر ہے کیا۔ اب چاہے جو کوئی کتنا بڑا عابد ہو جائے، عبادت گزار ہو، شب زندہ دار ہو، نمازی ہو، روزے دار ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، عارف ہو، اسے نہیں معلوم کہ شب قدر کی فضیلت کیا ہے جب تک اللہ وحی کے ذریعے نہ بتائے۔ ساتھ ہے یا نہیں ہے؟ جب تک اللہ وحی کے ذریعے نہ بتائے نہیں معلوم۔ اچھا اب کوئی خاص روایت، اب آپ پہلے تو ایک لمحے کے لیے روکیے گا، فضیلت عجیب ہے، یعنی وحی کے ذریعے جب تک اللہ خبر نہ دے تب تک نہیں معلوم کہ شب قدر کیا۔ اب رکیے ذرا اس مقام پر، اللہ نے کیا خبر دی؟ پوری اگلا مکمل سورہ لیلۃ القدر ہی کا بیان ہے۔ لیلۃ القدر ہی بولیے
روکوں گا ایک لمحے کے لیے. لیلۃ القدری ایک شب 1000 مہینوں سے بہتر ہے. یہ نہیں کہا برابر ہے, یہ ایک شب 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اب آپ ذرا غور کیجئے اور فکر کیجئے اس فقرے پر, کیا 1000 مہینے کتنے سال پر محیط ہے؟ یعنی اگر آپ 1000 مہینے کو کاؤنٹ کریں تو یہ بتائیں اگر کوئی 1000 ماہ زندہ رہے تو اس نے کتنے سال گزار لے. جب آپ کیلکولیٹ کر لیں گے تو آپ اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ 80 سال سے زائد بنتے ہیں 1000 ماہ. یعنی ایک شخص 80 سال سے زائد عمر جیے تب جا کے وہ کتنے مہینے گزارے گا؟ 1000 ماہ. یعنی گویا اب سمجھیے کہ کل میں نے ایک اب آپ کو یہیں سے ایک بات اور بھی سمجھ میں آئے گی کہ خطبہ شعبانیہ کا ایک جملہ ہے, کل بھی میں ذکر کر رہا تھا کہ انہو قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمت والمغفرہ. کس کے ساتھ آیا ہے یہ اللہ کا مہینہ؟ کل میں شہر اللہ کی وضاحت کی تھی, آج یہ مقام آیا ہے تو میں اس لفظ کی بھی وضاحت کر دوں. کس کے ساتھ آیا ہے؟ بولیے. برکت کے ساتھ. برکت کسے کہتے ہیں؟ کسے کہتے ہیں برکت؟ برکت یعنی جب اللہ کسی شے میں فائدہ رکھ دے, نفع رکھ دے, اضافہ کر دے, کثرت رکھ دے کسی شے میں. یعنی اب کوئی نقصان پہنچانے والا نقصان نہیں پہنچا پا رہا, کوئی اس شے کو ختم کرنے والا ختم نہیں کر پا رہا, اللہ نے اتنی کثرت, اتنا نفع, اتنا فائدہ رکھ دیا اس شے میں, تو یہ ہے برکت. اگر ابھی بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تو میں آسان سی مثال دے دیتا ہوں, دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی جو رسول کی نسل مٹانا چاہ رہے تھے, جو رسول کو تانا دے رہے تھے ابتر ہونے کا, کہ آپ کی نسل نہیں, آپ منقطع النسل ہے, اللہ نے کیا کہا؟ انا اعطیناک الکوثر. اللہ نے نسل رسول میں اتنی برکت رکھی کہ اب قیامت تک ہر نسل منقطع ہو جائے گی سوائے نسل رسول کے. یعنی ایک مقام کیا تھا کہ تانا ابتر کیوں دیا جا رہا؟ کہ آپ کی نسل منقطع ہے, ظاہری اعتبار سے آپ کا کوئی بیٹا نہیں, آپ کا کوئی فرزند نہیں, اور اللہ نے کیسی نسل رکھی؟ انا اعطیناک الکوثر کے ذریعے ایسی برکت رکھ دی کہ اب قیامت تک ہر نسل منقطع ہو جائے گی, سرور کائنات کی نسل باقی رہے. اور پھر دنیا کے جس گوشے میں چلے جا, ایسا کوئی ایسی نسل نہیں کہ جس کا فرد آپ کو ہر خطے میں, ہر علاقے میں ملے, مگر واحد ایک نسل رسول ہے جو آپ کو دنیا کے ہر گوشے میں ملے گی. تو یہ برکت ہے یا نہیں؟ اسی لیے شہزادی کونین کا ایک لقب ہے مبارکہ, برکت والی بی بی, برکت والی شہزادی. امام محمد تقی جواد کا ایک لقب ہے مبارک. یہ لقب ہے یا نہیں ہے؟ کہ آل محمد کے خاندان میں سب سے مبارک ترین فرزند کا نام امام رضا نے کیا لقب دیا؟ مبارک. میرا یہ فرزند کون ہے؟ مبارک. اب توجہ ہے یا تھک گئے ہیں آپ لوگ؟ تھکن تاری ہے تو میں رہنے دیتا ہوں, انشاءاللہ کل سے آغاز ہو جائے گا, تھوڑا توجہ فرماتے رہے. تو مبارک برکت کا مطلب سمجھ میں آیا؟ یعنی جب اللہ کسی شے میں کیا رکھ دے, بولیے, کثرت رکھ دے, اتنا نفع کر دے کہ دوسرے کے ختم کرنے سے بھی ختم نہ ہو. سادات کو کتنا قتل کیا گیا, زندانوں میں ڈلوایا گیا, کوشش کی گئی کہ کسی طریقے سے نسل رسالت کا خاتمہ ہو جائے, مگر ان کی نسلیں منقطع ہو گئی, مگر سرور کائنات کی نسل باقی ہے. تو یہ ایک برکت کا مصداق ہوگا. اب آئیے واپس آیت میں کہ میں اس کو کیسے مرتبط کر رہا ہوں اس امر کے ساتھ. لیلۃ القدری, پھر بولے لیلۃ القدری خیر من الف شہر. یہ ایک مہینہ کتنے یہ ایک دن, ایک رات کتنے مہینوں سے بہتر ہے؟ یہ ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے. ابھی میں آپ سے کہہ کے گیا ہوں یہ 1000 مہینے محیط ہیں 80 سال سے زائد ہونے پر. یعنی کوئی 80 سال سے زائد عمر کی زندگی گزارے اور کوئی ایک دقیقہ, ایک لمحہ معصیت میں نہ گزارے, ہر لمحہ اس کا 80 سال کی زندگی مکمل کی مکمل عبادت پہ محیط ہو, پھر بھی وہ 80 سال سے بہتر یہ ایک رات کی عبادت ہے جو انسان بغیر گناہوں کے عبادت میں گزار. آپ سمجھ میں آیا کہ یہ مہینہ برکت کے ساتھ آ رہا ہے. برکت دیکھیے اب آپ نے, کہاں ایک مکمل عمر اور کہاں ایک شب کی عبادت, کہاں ایک شب کی عبادت. پھر بھی یہ نہیں کہا کہ برابر ہے, یہ ایک رات ان 80 سالوں کے برابر ہے, نہیں, برکت رکھی اللہ نے اپنے مہینے میں, تو کہا نہیں 80 سالوں کے برابر نہیں, 80 سالوں سے بہتر ہے. میں 2 روایتیں جلدی سے آپ کی خدمت میں عطیہ کر دوں, لیکن چلیے ایک بحث, اور جب یہاں بحث لفظ پہ آ گئے
تو وہ بھی آپ کی خدمت میں ہدیہ کر دو. اور بلاغت سے واقف افراد اس بحث کی اوپر غور فرمائیں گے تو یہ ایک کلی مسئلہ ہے جو ہر جگہ منطبق ہوتا ہے. کلی مسئلے کو اگر آپ یہاں پر منطبق کر دیں گے تو نتیجہ واضح ہو جائے. اللہ نے کیا کہا؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر. یہ الفی شہر، الف کسے کہتے ہیں؟ بولیے. ہزار. اچھا، الف کا لفظ جب ہزار کے لیے آتا ہے تو اب سوال یہ مثال کے طور پہ آپ کہیں کہ مولانا یہ جو ابھی آپ نے حدیث پڑھی یہ کہاں سے پڑھی؟ میں کہوں گا اس کے ہزاروں حوالے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میرا یہ کہنا اس کے ہزاروں حوالے ہیں، تو میں نے یہ ہزاروں یہ تکثیر کے لیے کہا ہے یا تعداد کے لیے کہا؟ یعنی میری مراد واقعتاً یہی ہے کہ ہزار کے ہزار حوالے موجود ہیں، یا میری مراد یہ ہے کہ ہزاروں حوالے موجود ہیں کہ بہت زیادہ حوالے ہیں اس کے؟ یعنی ایک مرتبہ یہ تعبیر کثرت کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے. میری طرف دیکھ رہے ہیں؟ میں اکثر اپنی مجلسوں میں کہتا ہوں جو خطاب کر رہا ہوتا ہے نا اسے معلوم ہوتا ہے کہ کس کی نظر کہاں ہے. اچھا خیر، چلیے میں جملہ عدیہ کرتا ہوں. مثال آپ کے ذہنوں میں آئی جس مثال پہ میں گفتگو کر رہا تھا. یعنی کبھی کبھی عدد اس لیے بیان کیا جاتا ہے تاکہ کثرت کو بیان کیا جائے. میں کہوں میرے پاس اس حدیث کے ہزاروں حوالے موجود ہیں، تو اس سے مراد کوئی بیوقوف ہی ہوگا، کوئی احمق ہی ہوگا. جیسا کہ کچھ سال پہلے کسی نے دعویٰ کیا تھا کہ صاحب اگر ہزاروں حوالے ہیں تو دکھاؤ ہزاروں حوالے. کیوں؟ اس لیے کہ بعض اوقات مبالغتاً ہزاروں کا لفظ اس صرف کثرت کو بیان کرنے کے لیے آتا. توجہ فرمائیں، کس کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے بتائیے؟ کثرت کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے، تکثیر کے لیے آتا، تعداد کے لیے نہیں آیا وہاں پہ کہ میرے پاس ہزاروں حوالے موجود ہے تو اس کا مطلب کم سے کم 2000 حوالے تو میں دوں تاکہ ہزاروں کا لفظ بھی صدق کرے. یا میں کہوں اس کے 1000 حوالے پڑے. آپ عرف عام میں گفتگو کرتے ہوئے اس طریقے سے خطاب کرتے. جب میں کہوں گا 1000 حوالے موجود ہے تو آپ کہیں گے لائیے مولانا 500 دکھائیے، پہلے چلیے 100 دکھائیے، چلیے 50. تو میں آپ سے کہوں گا کہ یہ میں نے 1000 تعداد کے لیے نہیں کہا، یہ کس کے لیے کہا؟ کثرت کے لیے کہا. ہزاروں ایسے لوگ موجود ہیں، ہزاروں ایسے کام ہیں، یا آپ روز مرہ کی گفتگو میں محاورے میں اس فقرے کو آپ استعمال کرتے. تو اب بحث اب آئے عنوان بحث. یعنی اگر پروردگار نے الف کا لفظ استعمال کیا، الف ہے عدد، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، الف عدد ہے. تو یہ عدد پروردگار نے تعداد کے لیے استعمال کیا ہے یا تکثیر کے لیے استعمال کیا؟ کثرت کو بیان کرنے کے لیے استعمال کیا یا حقیقتاً نہیں تعداد ہی کو بیان کرنے کے لیے بیان کیا؟ تو ایک قانون ذہن میں رکھیے گا، جب تک کوئی قرینہ نہ ہو کثرت کے لیے تو اس وقت تک تعداد ہی کے لیے عدد آتا ہے. میری بات پہنچی یا نہیں؟ جب تک کوئی کانٹیکسٹ الگ سے آ کے یہ نہ بتائے کہ یہاں پر کثرت کے لیے استعمال ہو، تب تک عدد جب بھی استعمال ہوگا کس کو بیان کرنے کے لیے ہوگا بتائیے؟ تعداد کو بیان کرنے کے لیے. اس وقت کثرت کو بیان کرنے کے لیے نہیں ہے. تو یعنی یہاں سے ایک بحث ہمیں یہاں سے پتہ چلی کہ اگر یہاں پر اس آیت میں کوئی قرینہ موجود نہیں ہے تو خیر من الف شہر سے مراد تعداد ہے، یعنی 1000 مہینوں سے بہتر ہے. 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی یہ نہیں کہ شب قدر یہ ایک رات 1000 مہینوں سے، یعنی 1000 مہینوں سے بہتر ہے. یعنی ہم آسانی سے اگر میں اس کو پہنچا سکوں محاورے میں تو یہ کیا صرف محض کثرت کے لیے نہیں آیا کہ بہت دنوں راتوں اور مہینوں سے بہتر ہے شب قدر، نہیں. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی اس کا مطلب ہے الف آیا ہے تعداد کے لیے. اور اصالتاً یعنی اگر میں یہ قاعدے کی بات کروں تو اصل یہ ہے عدد میں کہ وہ تعداد ہی کے لیے استعمال ہوتا ہے، تکثیر کے لیے استعمال نہیں ہوتا. اچھا اب اس کی دلیل کیا؟ دیکھیں کچھ روایتیں ہیں جن میں کہا گیا، بعض تفاسیر میں بھی آیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہم صلی علی محمد و علی محمد. روایت عجیب ہے کہ بنی اسرائیل میں سے ایک شخص نے لباس جنگ زیب تن کر رکھا تھا. ہزاروں مہینے تک اس نے وہ جنگ کا لباس نہیں اتارا. یعنی کیا مطلب؟ وہ ہزاروں مہینوں تک یا جہاد فی سبیل اللہ کے لیے آمادہ رہا یا جہاد فی سبیل اللہ میں مشغول رہو، ان دونوں حالتوں سے خالی نہیں گزری اس کی ہزاروں مہینوں کی زندگی. 1000 ماہ تک
اس نے لباس جنگ نہیں اتارا، یعنی یا تو جہاد میں مشغول تھا یا جہاد کے لیے آمادہ تھا۔ اب جب صحابہ نے یہ سنا اس امر کو تو کہنے لگے یا رسول اللہ کاش یہ فضیلت ہمیں بھی مل جاتی، اس قسم کی کہ 1000 مہینے تک گویا وہ مسلسل عبادت میں 1000 مہینے تک عبادت ہی عبادت کر رہا ہے کہ یا تو جہاد فی سبیل اللہ میں مشغول ہے یا جہاد فی سبیل اللہ کے لیے آمادہ ہے۔ تو اس وقت یہ آیات نازل ہوئی اور پیغمبر نے فرمایا شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی یہ فضیلت امت مصطفیٰ ہونے کی وجہ سے تمہیں بھی مل جائے گی کہ اگر کوئی 1000 مہینے محنت کر رہا ہے تو اللہ کے مہینے میں امت مصطفیٰ کے لیے امیر المومنین کے صدقے میں اللہ نے ایسی برکت رکھی ہے کہ گویا دوسری امتوں کی 1000 مہینے کی عبادت ہو اور اس امت مصطفیٰ کی ایک شب کی عبادت ہو، پھر بھی یہ شب کی عبادت ان 1000 مہینوں پر بھاری قرار پائے گی۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت میں کہ بنی اسرائیل کے 4 افراد کا حضور نے ذکر کیا کہ جنہوں نے 80 سال بغیر کسی معصیت کے کوئی گناہ نہیں کیا، 80 سال کوئی گناہ نہیں کیا، تب بھی یہی سوال ہوا، اصحاب نے عرض کی کہ کاش ہمیں بھی کوئی ایسی فضیلت ہوتی کہ ہم 80 سال زندگی گزارتے اور کوئی گناہ نہ کرتے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، اب فرق یہاں پر ظاہر ہو گیا اور میں جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ اصحاب نے آرزو کر کے بتایا، آرزو کیا ہے؟ ہمیں بھی ایسے 80 سال مل جاتے جن میں ہم کیا نہ کرتے، بولیے، گناہ نہ کرتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے یہاں سے ہمیں معلوم ہوا کہ امکان معصیت موجود ہے اصحاب میں۔ بھئی یہی فرق ہے، جہاں امکان معصیت موجود ہو وہ اصحاب ہے، اور جہاں امکان معصیت موجود نہ ہو وہ ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام۔ صلوات پڑھیے ذرا محمد علیہ۔ یہ خود حدیث کا ایک جملہ بتا رہا ہے کہ اصحاب نے آرزو کی، خواہش کی، کاش ہمیں بھی اتنا وقت میسر ہوتا۔ اب دیکھیے ایوریج عمر کتنی ہے اس دور میں بھی، دیکھ لیجیے 60 سے 70 برس یہی ایوریج عمر ہے نا، یہی ایوریج عمر ہے، یعنی 80 سال کوئی جی جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ اچھی زندگی جی، لمبی زندگی جی۔ تو اس وقت کی اگر ایوریج عمر 80 برس بھی لگا لیں، 80-90 برس بھی لگا لیں، تو اب آپ یہ دیکھیے کہ ایک بندے کی مکمل عمر 80 برس ہے اور یہاں ایک شب ہے، پروردگار عالم نے پھر بھی اس کو فضیلت دی۔ تو یہ آیات نازل ہوئی اور آیت کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اب یہاں سے آپ سے چند باتیں اسی عنوان سے، لیلۃ القدر ہی کے عنوان سے میں نے 5 موضوعات آپ کی خدمت میں ہدیہ کیے کہ سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ لیلۃ القدر ہے کون سی شب؟ یعنی جب بتا دیا کہ لیلۃ القدر میں قرآن اترا تو پروردگار یہ بھی بتا دیتا کہ لیلۃ القدر ہے کون سی۔ پریشان تو نہیں ہوا؟ پتا ہے کسی کو کہ کون سی شب قدر کون سی ہے بھائی؟ بتائیے، نہیں معلوم نا شب قدر ہے کون سی؟ معین نہیں کیا پروردگار نے کسی حدیث میں، معصوم نے کچھ دیکھیں۔ اب جب بات حدیثوں کے اوپر آئی ہے تو کچھ طریقے کی احادیث آپ کو ملتی ہیں اس باب میں، اور وہ حدیث کیا ہیں کہ کسی میں معصوم نے کہا کہ آخری ماہ مبارک رمضان کی آخری 10 راتوں میں تلاش کرو، کسی میں معصوم نے کہا 19، 21 اور 23 کی رات میں تلاش کرو، تو کسی میں کہا 21 اور 23 کی راتوں میں تلاش کرو، یعنی بالضبط کوئی ایک رات کو معین کر کے نہیں بتایا کہ یہی وہ رات ہے، ساتھ میں احتمال دوسری راتوں کا باقی رکھا، بالضبط کر کے نہیں بتایا کہ یہی وہ رات ہے۔ تو پہلی بات، پہلا سوال کہ لیلۃ القدر کون سی شب ہے؟ دوسرا سوال، پروردگار نے اس رات کو کیوں مخفی کیا؟ 2 سوالات ہو گئے۔ اگر کم سے کم آج کی گفتگو میں یہ 2 مقامات ہماری نظر سے گزر جائیں تو ہم کسی نتیجے پہ پہنچیں گے اور اس گفتگو کو اگلی منزل میں داخل کریں۔ پہلا سوال کہ بھائی لیلۃ القدر ہے کون سی، اور روایات احادیث میں کیا وارد ہوا ہے، ہماری روایات کیا ہیں، اہل سنت کی روایات کیا ہے، سب میں سب کی جم بندی کیا ہے کہ کس نتیجے پہ پہنچے ہم، کن راتوں میں عبادت کریں۔ ظاہر ہے اتنی بڑی رات ہے، پھر شب قدر کی اور کیا خاصیات ہے وہ انشاءاللہ اگلے دروس میں آپ کی خدمت میں ہدیہ کروں گا۔ لیکن سب سے اہم بات کہ شب قدر ہے کون سی، تو بھائی آپ کون کون سی راتوں میں اعمال کرتے بتائیے؟ بھائی مولانا سر پہ قرآن رکھوا کے اعمال کراتے ہیں یا کراتے ہیں؟ جو بندہ پورے سال عبادت نہیں کرتا وہ بھی ہر شب جمعہ دعائے کمیل مس ہوتی ہے، لیکن کوشش ہی ہوتی ہے نا کہ ان راتوں میں دعائے کمیل پڑھ لی جائے، سر پہ قرآن رکھ کے عبادت بھی ہو جائے، زیارت سید الشہداء بھی ہو جائے، یہ اعمال کرتے ہیں نا، غسل بھی کرتے ہیں۔ تو یہ بھائی سوال یہ
کہ شب قدر ہے کون سی رات. اب میں آپ کو چند روایات آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. پہلا جنبہ روایت یہ ہے کہ جس میں معصوم نے یہ کہا کہ آخری 10 راتوں میں سے کوئی ہے. کیا کہا؟ آخری 10 راتوں میں سے کون سی. اس میں رویہ عن الفضیل و زرارۃ و محمد ابن مسلم عن حمران انه سأل ابا جعفر علیہ السلام عن قول اللہ عز وجل انا انزلناه فی لیلۃ مبارکہ. سلسلہ سند بیان کرتے ہوئے راوی کہتے ہیں کہ میں نے ابو جعفر کس کی کنیت ہے؟ کون بتائے گا؟ وہ تو ہے ائمہ میں سے امام سے سوال. امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام. ابو جعفر ثانی یاد رہتا ہے. ابو جعفر جب خاص صرف ابو جعفر کا لفظ حدیث میں آ جائے تو اس سے مراد کون ہوتے ہیں؟ بولیے. پانچویں امام، امام پنجم، حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام. اللہ. محمد ابن مسلم نے حمران سے روایت کو نقل کیا کہ حمران کہتے ہیں کہ انہو سأل ابا جعفر، کہ حمران نے سوال کیا کس سے؟ امام محمد باقر علیہ السلام سے، اس آیت کے متعلق کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ. تو امام نے کہا قالا، جو سورہ دخان کی آیت ہے، میں پہلے روز سے مسلسل اس آیت کی تلاوت ہو رہی. تو امام نے کہا قالا نعم لیلۃ القدر، یہ لیلۃ مبارکہ، یہ جو مبارک رات ہے، یہ کون سی رات ہے؟ بولیے. یہ لیلۃ القدر ہے. وَهِيَ فِي كُلِّ سَنَةٍ فِي شَهْرِ رمضان فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ، اور یہ شب قدر ہر سال ماہ رمضان میں آخری 10 راتوں میں آتی. تو معصوم نے کوئی ایک رات کا بتایا؟ بولیے. کسی ایک رات کا نہیں بتایا، بلکہ کیا کہا؟ آخری 10 راتوں میں آتی ہے. اچھا، پھر کہا، میں اس کو مکمل کر دوں، فلم ينزل القرآن الا فی لیلۃ القدر، قرآن نازل نہیں ہوا سوائے لیلۃ القدر کے. قال اللہ عز وجل فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ ہر حکمت والے امر کا فیصلہ اس رات میں ہوتا ہے. قال یقدر فی لیلۃ القدر کل شیء یکون فی تلک السنۃ الی مثلہ من قابل خیر وشر. اس رات کی ایک فضیلت یہ ہے، یقدر فی لیلۃ القدر کل شیء، ہر چیز کی تقدیر اس رات میں بنتی ہے. ہر شے کی تقدیر، اب میں اس کے انشاءاللہ اگلی گفتگو میں آئے گا، ہر شے کی تقدیر اس رات میں بنتی ہے. یکون فی تلک السنۃ الی مثلہ، اور یہ تقدیر کب سے چلتی ہے؟ اس شب قدر سے لے کر اگلی شب قدر تک. اور ہر چیز سے مطلب ہر چیز، چاہے کہ سال خیر ہوگا شر ہوگا، جو بھی تقدیر سے متعلق ہے، وہ ساری کی ساری کب بنتی ہے؟ شب قدر میں. اور معصوم نے کیا ذکر کیا کہ شب قدر کب آتی ہے؟ آخری، بولیے، آخری 10 رات. دوسری روایت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ شب 19، شب 21، شب 23، ان 3 راتوں میں. تو روایت کا جملہ کیا ہے؟ ان حماد ابن عثمان عن حسان ابی علی قال سألت ابا عبداللہ علیہ السلام عن لیلۃ القدر. ابا عبداللہ کون ہے؟ امام جعفر صادق. جب بھی حدیث میں لفظ ذکر ہو ابا عبداللہ کا تو اس سے مراد کیا ہے؟ بولیے. امام جعفر صادق علیہ السلام. یہ حدیث کی ایک اپنی مصطلحات ہیں، اور حدیث میں جب مثال کے طور پہ ابو الحسن آ گیا تو کیا مراد ہے؟ ابو الحسن اول آ گیا تو کیا مراد ہے؟ ابو الحسن ثانی آ گیا تو کیا مراد ہے؟ ابو الحسن ثالث آ گیا تو کیا مراد ہے؟ ابو جعفر آ گیا تو کیا مراد ہے؟ ابو جعفر ثانی آیا تو کیا مراد ہے؟ ابو عبداللہ آیا تو کیا مراد ہے؟ اب عبداللہ جب بھی کوئی راوی بیان کرے گا کہ میں نے ابو عبداللہ سے پوچھا، تو اس کا کیا سمجھیں گے ہم؟ کون سے امام ہے؟ آپ لوگ یا تک چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام. صلوات ہدیہ کیجیے. اللہم صلی علی محمد. راوی کہتا ہے سألت ابا عبداللہ عن لیلۃ القدر، میں نے لیلۃ القدر کے بارے میں سوال کیا، مولا کب ہے؟ توجہ. اچھا، عجیب روایت ہے. میں شاید کسی مرحلے پر یہ آپ کی خدمت میں ذکر کروں، اور 2 دلیلیں آپ کی خدمت میں عطیہ کروں گا. سوال کیا ہے؟ کیا جب ہمیں نہیں بتایا اللہ نے کہ شب قدر کون سی، آسان تھا نا، سورہ قدر میں ہی بتا دیتا کہ بھائی فلاں رات ہے. توجہ فرمائیے، فلاں رات ہے بتا دیتا، نہیں بتا کہ شب قدر کون سی رات. تو سوال یہ ہے، کیا حجت خدا کو معلوم ہے کہ شب قدر کون سی؟ معلوم ہے تو اس کی دلیل کیا؟ تو انشاءاللہ اگلے درسوں میں اس کی بھی دلیل میں ہدیہ کروں گا، اور اگر وقت بچ گیا تو آج ہی کچھ اس کا سلسلہ ہدیہ کر دوں گا. لیکن میں اس کو ختم کروں. ابھی سوال کیا ہے؟ معصوم سے سوال ہو رہا ہے کہ مولا بتائیے شب قدر کون سی رات ہے. تو مولا نے کیا کہا؟ قال اطلبها فی 19 و 21 و 23 و 23.
شب قدر کو ڈھونڈو، طلب کرو. کون سی راتوں میں؟ 19ویں، 21ویں، 23ویں راتوں. کتنی روایت ہو گئی؟ میں تفصیل سے نہیں پڑھ رہا، 2 جمع روایت. تیسرا ایک طبقہ روایت جو بیان کرتا ہے کہ صاحب نہیں 21 اور 23 میں ڈھونڈو. کس میں ڈھونڈو؟ بولتے رہیے گا، 21 اور 23 میں ڈھونڈو. ان حسان ابن مہران ان ابی عبداللہ قال سألت عن لیلۃ القدر، مولا سے لیلۃ القدر کے حوالے سے میں نے سوال کیا. راوی کہہ رہا ہے فقال التمسها فی لیلۃ 21 او لیلۃ 23، اس شب قدر کو ڈھونڈو 21ویں اور 23ویں راتوں. تو اب تک ہمارے پاس کیا ہوا؟ مولا نے کہیں واضح کر کے نہیں بتایا کہ شب قدر کون سی رات ہے. کبھی کہا آخری 10 راتوں میں، آخری 10 راتوں میں کوئی رات، کبھی کہا 19ویں، 21ویں، 23ویں رات، کبھی کیا کہا 21ویں اور بولتے رہے 23ویں رات. اب سنیے، اب عجیب روایت، ایک روایت میں ذکر کر دوں. ایک روایت ایسی ہے جو جسے کہتے ہیں شب قدر کا ایک اور نام ہے، اسے کہتے ہیں لیلۃ الجوہنی. لیلۃ الجوہنی، کسی کو معلوم ہے کہ اس کی علت کیا ہے؟ یہ جوہنی کون ہے اور اس روایت کو کیوں کہا جاتا؟ کسی کو نہیں معلوم؟ چلیے میں اس کی وضاحت کر دوں. جوہنی شیخ صدوق علیہ الرحمہ کے مطابق اس رات کو لیلۃ الجوہنی کہنے کی وجہ یہ ہے کہ ایک صحابی رسول جن کا نام عبداللہ ابن انیس الانصاری الجوہنی، عبداللہ ابن انیس، جس طرح آپ انیس لکھتے ہیں ویسے ہی انیس ہے لیکن پڑھیں گے اس کو کیا؟ انیس. عبداللہ ابن انیس انصاری جوہنی سے منسوب ہے یہ رات. کیوں؟ کیونکہ اس رات میں ایک واقعہ پیش آیا، یعنی حضور سے ایک سوال کیا اس صحابی نے اور حضور نے جواب دیا، اسی لیے اس رات کو کیا کہا جاتا ہے؟ شب جوہنی، لیلۃ الجوہنی. اچھا کیا ہوا؟ وہ روایت کیا ہے؟ روایت سنیے. روا محمد ابن یوسف عن ابی قال سمعت ابا جعفر علیہ السلام یقول، میں نے امام ابو جعفر کو کہتے ہوئے سنا. کون ہے ابو جعفر؟ ابھی بتا کے گا. بولیے امام محمد باقر. میں نے امام محمد باقر کو یہ سنا کہتے ہوئے کہ ان الجوہنی اتى النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جوہنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا. فقال یا رسول اللہ ان لی ابلا وغنما وغلمتا وعملتا، یا رسول اللہ میرے پاس اونٹ بھی ہیں، میرے پاس بکریاں وغیرہ بھی ہیں، میرے پاس بکریاں بیڑے ہیں، میرے پاس غلمتن یعنی میرے پاس غلام بھی ہیں، وعملتن میرے ساتھ کچھ مزدور بھی منسلک ہیں. یعنی اتنے زیادہ لوگ ہیں جن کی مجھے دیکھ بھال کرنی ہوتی ہے. یہ سب ٹھیک ہے، میرے پاس جانور بھی ہیں، غلام بھی ہیں، مزدور بھی ہیں. اب سوال سنیے. فَأَحِبُّ أَن تَأْمُرَنِي بِلَيْلَةٍ أَدْخُلُ فِيهَا فَأَشْهَدُ الصَّلَاةَ وَذَلِكَ فِي شَهْرِ رمضان. مجھے رمضان کی کوئی ایک ایسی رات بتا دیں کہ میں مدینے میں آپ کے پاس آ کے آپ کے ساتھ نماز وہ پڑھوں. مجھے کوئی ایک رات بتا دیجئے، میں پورے مہینے میں مدینے نہیں آ سکتا، میں آپ کے ساتھ پورے مہینے میں نماز نہیں پڑھ سکتا. مجھے ایک رات بتا دیجئے کہ میں مدینے آؤں اور آپ کے ساتھ میں اپنی نماز ادا کروں. توجہ. تو اب حضور اکرم، اب آپ کا ذہن کہاں جا رہا ہے؟ حضور اکرم کون سی رات بتائے گی بھائی؟ کون سی بتا؟ اصولاً کون سی رات بتانا چاہے؟ اس نے کہا مجھے ایک رات بتا دی، ایک رات کا مجھے حکم دے دیجئے کہ وہ کون سی رات ہے. اور اچھا لیلۃ الجوہنی کا صرف یہ روایت نہیں، اور روایات میں بھی اس کی طرف معصوم نے اشارہ کیے. مجھے ایک رات کا حکم کر دیجئے، ایک رات کے بارے میں بتا دیجئے جس رات میں آپ کے پاس آیا کرو. تو فدعاہ رسول اللہ، رسول نے اسے قریب بلایا. اچھا اور اس کے کان میں کوئی بات کہی، اور اس کے بعد اس کے کان میں کوئی بات کہی، بات ختم ہو گئی. اس کے بعد 23ویں کی رات میں مدینے میں آیا اور اس نے کیا مانگا تھا؟ رسول سے کیا کہا تھا؟ مجھے پورے ماہ رمضان میں ہی میں کوئی ایک رات بتا دیجئے جس میں میں آؤں اور آپ کے ساتھ نماز پڑھوں. اور حضور نے اسے کب بلایا؟ 23ویں کی رات. اچھا یہاں تک بات ختم ہو گئی. تو وہ اکیلا نہیں آتا تھا. اس کے بعد جوہنی جب بھی آتا، میں ترجمہ کر دیتا ہوں، وقت زیادہ نہیں ہے. اس کے بعد جب بھی آتا 23ویں شب آتی تو اپنی بکریاں، اونٹ، اہل و عیال، کنیز، غلام، مزدور سب کو لے کر مدینہ آتا تھا. اور اسی طرح ایک اور روایت ہے جس میں امام باقری سے عبداللہ ابن بکیر نے زرارہ کے ذریعے امام باقری امام صادق سے، ان دونوں ائمہ میں سے کسی ایک سے روایت ہے کہ سوال کیا کہ رمضان کی وہ کون سی رات ہے جن میں غسل کرنا مستحب ہے؟ تو امام نے فرمایا 19ویں کی رات، 21ویں کی رات، 23ویں کی رات. اور پھر فرمایا کہ جو 23ویں کی رات ہے نا، یہی لیلۃ جوہنی ہے. 23ویں کی رات کون سی ہے؟
یعنی ایک دفعہ اس کے عمل نے بتایا وہ شب 23 ہی میں آتا تھا مدینے، تو پتہ چلا لیلۃ الجوانی کون سی ہے، رسول نے کون سی رات کا کہا۔ دوسرا امام باقر نے یا امام صادق نے مہر بھی لگا دی۔ کیا مہر لگا دی؟ کہ شب 23ویں مستحب غسل کی جو روایات ہے اس میں مہر لگا دی کہ شب 23ویں کی رات ہی کیا ہے؟ لیلۃ القدر ہے۔ اچھا، اب میں وہ روایت آپ کی خدمت میں ہدیہ کروں جو یہ بتاتی ہے کہ اسرار جب بھی ہوا معصوم سے، تو اب تک کتنے طبقہ روایت آ گئے گنے؟ پہلا کون سا ہے؟ آخری، بولیے 10 راتوں میں تلاش۔ دوسرا کیا ہو گیا؟ 3 راتیں، کون کون سی؟ 19ویں 21ویں 23۔ پھر کون سا ہوا؟ 21ویں اور 23۔ پھر اشارہ ملا روایت کی، لیکن یہ دلیل بننے کے قابل نہیں کہ یہی لیلۃ القدر ہے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ کہیں اس بات میں ہمارا گمان غالب کیوں جا رہا ہے کہ رسول جس رات میں بلائیں گے وہ سب سے فضیلت والی ہوگی، اور ماہ مبارک رمضان میں سب سے فضیلت والی رات کون سی ہے؟ 23ویں کی رات تھا، تو ہم نے کہا یہی شب قدر ہے۔ اور معصوم نے بھی یہ نہیں کہا اس آتے ہوئے 23ویں کی رات، انہوں نے معصوم نے کہا 19ویں کا غسل، 21ویں کا غسل، اور بولیے کس کا غسل؟ 23ویں کا غسل۔ معصوم نے یہ نہیں کہا کہ یہ 23ویں کی رات جو ہے یہ شب قدر ہے، معصوم نے کہا یہ 23ویں کی رات ہی لیلۃ الجوانی ہے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ تو اب آپ نے غور کیا یا نہیں؟ اب آپ جا کے کم سے کم مفاتیح الجنان ہی دیکھ لیجیے گا، شیخ عباس قمی بھی جب شب 23 کے اعمال نقل کرتے تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ شب جوہنی ہے۔ تو اب آپ کے ذہنوں میں آ جائے گا یہ شب جوہنی اس کو کیوں کہا گیا، وہ روایت ہے، وہ روایت میں نے مکمل وہاں پہ ذکر نہیں ہے، یہاں آپ کی خدمت میں ہدیہ کرتی۔ اب سنیے، اب راوی عجیب روایت ہے، اور 2 طبقہ روایت اور بیان کرتا ہوں تاکہ ایک تفصیل بن جائے اور آپ کے ذہنوں میں ایک کم سے کم یہ بات کے لیے آسانی ہو جائے کہ روایات شب قدر کی تعیین کے حوالے سے کیا گفتگو کر رہی ہے، یا ہم کیوں 3 راتوں میں اعمال کر رہے ہو، یا ہم کیوں آخر کی 10 راتوں میں زور دے رہے ہیں۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ وہ احادیث ہے جس میں معصوم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں اشارہ کیا کہ شب قدر میں کو تلاش کرو۔ پھر دوسرا سوال آپ کا ویلڈ بنے گا کہ سرکار جب معصوم کو پتا ہے کہ شب قدر کون سی رات ہے، اور اللہ نے وحی کے ذریعے جب اتنا تو طے ہے نا، پہلی دلیل تو بڑی سامنے کی واضح سی ہے، قرآن کب نازل ہوا؟ بولے قرآن کب نازل ہوا؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْر۔ قرآن نازل ہوا شب قدر میں۔ کہاں نازل ہوا؟ قلب پیغمبر پہ۔ تو اتنی بات تو متیقن ہے نا کہ جب حضور اکرم کے سینے پہ نازل ہوا تو حضور کو تو پتا ہے کہ قرآن نازل ہوا۔ توجہ، آپ کہہ کہ کیا دلیل ہے کہ حضور کو معلوم ہوا؟ پھر اسی آیت کی طرف جائیے کہ اللہ جب اپنے بندے سے کلام کرتا ہے کتنے طریقے ہیں اس کے؟ 3 طریقے۔ آ گئی وہاں تک بات؟ اب آپ جو پچھلی مقدمات ہیں اس سے ربط بناتے چلیے۔ تو اب دلیل ہمارے پاس کیا آ گئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پتا تھا نا کہ شب قدر کیا، لیکن کیا حضور نے بتایا امت کو؟ آسان کر دیا، دائرہ تنگ کر دیا کہ ہاں ٹھیک ہے پورے رمضان میں کیا تم عبادت کرو گے۔ یعنی یہ حضور کا کوئی جملہ نہیں ہے، مثلا میں تعبیر بیان کر رہا ہوں، یعنی گویا اگر میں کوئی کام کلاس کو دوں تو مجھے پتا ہے کلاس میں کتنے بچے ہیں جو کام کر کے آنے والے ہیں، ٹھیک ہے، میں آسانی پیدا کرتے ہوئے دائرہ تنگ کر رہا ہوں کہ پہلے پورے سال میں نہیں ڈھونڈنی شب قدر، آسانی ہو گئی نا، پورے سال میں کہاں ڈھونڈتے شب قدر، ہمیں کیا پتا کون سی رات ہے، ماہ رمضان میں ڈھونڈ لو، ماہ رمضان میں بھی ہمیں اتنا تو پتا چل گیا کہ شروع کے 15 دن تو ویسے ہی نکال دو۔ ہاں، اہل سنت کے یہاں شروع کی بھی کچھ روایات ہے، 7 9 رمضان وغیرہ کی، لیکن ہمارے یہاں وہ روایت تو کم از کم چلو 15 16 17 18 راتیں نکال دی۔ پھر ہم نے کوشش کب سے شروع کی؟ 19ویں سے 29ویں تک، کم سے کم اتنا ہی تو ہے نا، یعنی 19ویں شب سے لے کے آخر رمضان تک کسی بھی رات، یعنی ہر رات میں آپ عبادت کرو، ہر رات میں اعمال انجام دو، اس امید پر کہ یہی شب قدر ہے۔ دائرہ تو تنگ ہوا یا نہیں ہوا؟ کہاں 365 راتیں، اور کہاں کتنی راتیں ہوئی؟ 10 11، ٹھیک ہے، درست ہے، تو 10 11 راتیں کہاں، اور مکمل 365 راتیں کہاں؟ دائرہ تنگ کر دیے، لیکن کیا حضور نے بتایا کہ معین کیا؟ نہیں کیا۔ اب تک کتنے نظریات ہوئے؟ پھر گنیے تاکہ میں یہ روایت بتاؤں، تاکہ میں اس سے اگلی منزل میں قدم رکھنے جا۔ آخری 10 راتیں، پھر 3 21 23 اور 19ویں کی رات، پھر 21ویں اور 23ویں کی رات،
پھر اشارہ ملتا ہے شب، بولیے شب جونی کہا جاتا ہے، اشارہ ملتا ہے کہ شب 23ویں، بتایا نہیں۔ اب میں روایت پڑھتا ہوں اور یہ روایت دیکھیے، یہ روایت بھی بہت عجیب ہے۔ ایک صلوات پڑھیے ذرا ماما۔ اس روایت میں یہ ہے کہ راوی کہتا ہے کہ کنتو عند ابی عبداللہ علیہ السلام، میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس موجود تھا۔ فقال له ابو بصیر، تو ابو بصیر نے کس سے سوال کیا؟ یہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ جعلت فداک اللیلۃ التی یرجا فیہا ما یرجا۔ اس کا عجیب طریقہ، میں آپ جعلت فداک، میں آپ پہ قربان جاؤں، کون کہہ رہا ہے؟ ابو بصیر، میں آپ پہ قربان جاؤں، وہ کون سی رات ہے جس میں امید رکھی جاتی ہے، وہ کون سی رات ہے جس میں جو امید رکھی جا رہی ہے وہ پوری ہو سکتی؟ وہ کون سی امید والی رات ہے جس میں جو امید رکھے وہ پوری ہو جائے؟ امید کیا رکھ رہے ہیں ہم؟ رحمت کی، مغفرت کی، قرب الہی کی۔ یعنی جو ابو بصیر جس کی امید رکھ رہے ہیں وہ کیا ہے؟ کہ ہمیں قرب الہی حاصل ہو جائے، ہمیں مغفرت مل جائے، ہمیں جہنم سے آزادی کا پروانہ مل جائے، ہم پروردگار کے قریب آ جائیں، ہمیں مقام رضوان مل جائے، یعنی خوشنودی پروردگار عالم مل جائے، مقام رضا مل جائے۔ وہ کون سی رات ہے؟ تو اس رات کا سوال ہو رہا ہے کہ سوال کیسے کیا، تعبیر کیا ہے؟ جعلت فداک اللیلۃ التی یرجا فیہا ما یرجا، کہ اس رات امید کی جا سکتی ہے اس شے کی جس کی امید کی جا سکتی۔ اچھا، تو مولا نے کیا کہا؟ فقال فی 21 او 23، پھر یہ وہی والی روایت آ گئی، کون سی والی؟ اس سے زیادہ تنگ کوئی نہیں ہے۔ پہلے یا تو آپ 19ویں سے لے کے آخر تک 10-11 راتیں ہی تلاش، 10 راتیں، آخری 10 کی 10 تلاش، یا پھر 3 تلاش لے، پھر آخر میں کیا آئی؟ 2۔ مولا نے کس کی طرف اشارہ کیا؟ بولے بولے بولے، شب 21 اور شب 23 کی طرح۔ اب سوال، یعنی ایسا نہیں ہے کہ راوی نے قریب ہو کے پوچھنے کی کوشش نہیں کی کہ مولا ان میں سے بھی بتائیں 21ویں اور 23ویں سے میں کون سی ہے؟ اب راوی سنیے، قالا فَإِن لَمْ أَكُ عَلَى كِلْتَيْهِمَا، اور اگر دونوں راتوں میں عمل کرنے کے پہ قدرت نہ رکھتا ہوں، یعنی مولا دونوں راتوں میں کیسے ہو سکتے ہیں عمل؟ دو راتوں میں کیسے کر سکتے ہیں؟ مولا کا جواب سنیے۔ اچھا، اس نے کیا کہا تھا؟ وہ رات کون سی ہے جس میں امید رکھی جا سکتی ہے، جس شے کی امید رکھی جا سکتی ہے، یہی ہے نا، یعنی امید والی راہ۔ تو مولا نے کیا کہا؟ فقال ما ایسر لیلتین فیما تطلب، جو تو طلب کر رہا ہے یہ 2 راتیں اس کے لیے کتنی آسان ہے۔ یعنی جس شے کی تجھے امید ہے، جو شے تو طلب کرنا چاہ رہا ہے، 2 راتوں میں کرنا کیا مشکل ہے تیرے لیے؟ یعنی اتنی رحمت طلب کر رہا ہے، مغفرت چاہ رہا ہے، جہنم سے آزادی چاہ رہا ہے، اتنے بڑے بڑے امر ہیں، اور ان کے لیے یہ 2 راتیں تو کچھ بھی نہیں۔ ان دونوں راتوں میں، یعنی مولا نے یہ معین نہیں کیا کہ 21ویں اور 23ویں میں سے کون سی رات ہے، بلکہ کہ ان میں سے، یعنی گویا آسان الفاظ میں کہہ دوں، ان میں سے تلاش کرو۔ جیسے کہ پہلے روایت کے لفظ آئے تھے، ایک جگہ آیا تھا اطلبہا، ایک جگہ آیا تھا التمسہا، ایسے ہی آئے تھے نا الفاظ، وہ تعبیر اب وہ ختم ہو گئے۔ اچھا آگے چلیے، روایت ختم نہیں ہوئی، اب روایت کمال ہے روایت کا۔ دیکھیے، قلت فربما رأينا الهلال عندنا وجاءنا من يخبرنا بخلاف ذلك من ارض اخرى، بولے کبھی کبھی ہمیں چاند نظر آتا ہے، جیسے کہ اس دور میں بھی ہے، ہمیں چاند نظر آتا ہے، پھر ہمارے علاقے میں باہر سے کوئی شخص آتا ہے، ہم نے اپنے علاقے میں چاند دیکھا ایک تاریخ پہ، پھر باہر سے کوئی شخص آیا دوسری جگہ سے اور اس کے برعکس خبر دی، یعنی گویا ہمارے پاس 2 چاند کی خبریں آ رہی۔ کتنی چاند کی خبریں آ رہی ہے؟ یہ کس کا علاقہ ہے؟ یہ کس کا زمانہ ہے؟ امام جعفر صادق کا۔ پھر بھی دیکھیے، اندازہ لگائیے، ادھر بھی 2 چاند دیکھنے کا مسئلہ ہو رہا تھا یا نہیں ہو رہا تھا؟ اگر یہ 2 چاند کا مسئلہ نہ ہوتا تو راوی سوال کیوں کرتا؟ اور راوی بھی کون؟ ابو بصیر، کہ کبھی کبھی ہم چاند دیکھتے ہیں، پھر باہر سے کوئی دوسرے علاقے سے کوئی شخص آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ نہیں، ہم نے تو اس تاریخ پہ دیکھا تھا، یعنی ایک شب پہلے دیکھ لیا مسئلہ۔ تو اب کتنی تاریخیں ہو گئی؟ 2۔ اب احتمال یہ کہ اس سے رمضان اسٹارٹ ہو رہا ہے یا اس سے ہو رہا ہے۔ شب قدر کتنی راتیں؟ 1 رات، 1 رات۔ اب شب 23 کا ہی مسئلہ ہو گیا کہ شب 23 اس کے حساب والی 1 دن پہلے پڑ رہی ہے، میرے حساب والی 1 دن بعد پڑ رہی ہے، 23 کا مسئلہ ہے۔ اسی طرح 21 میں بھی یہی مسئلہ ہے کہ اس کے حساب سے جو میری 20 بن رہی ہے وہ اس کی 21 بن رہی ہے، تو پھر میری 21 والی تاریخ آئے گی، تو کتنی راتوں میں مسئلہ ہو گیا؟ ابھی تو 2 ہی راتوں میں مسئلہ تھا۔ اب ابو بصیر نے بولیا، مولا یہ تو آپ نے تو کہا نا کہ جو تم طلب کر رہے ہو 2 راتیں آسان ہے، 2 راتیں تھوڑی ہے، کبھی کبھی 4 بھی ہو جائے گی۔ صحیح ہے، درست ہے یا نہیں ہے؟
روایت کا مفہوم سمجھے؟ تو ابو بصیر کہتے ہیں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے علاقے میں چاند دیکھتے ہیں لیکن کسی دوسری جگہ سے کوئی آ کر اس کے برعکس خبر دیتا ہے۔ امام نے فرمایا 4 راتوں میں اسے تلاش کرنا بھی مشکل نہیں، یعنی جو تم چاہ رہے ہو، جو تم مانگ رہے ہو اللہ سے، اگر 4 راتوں بھی مانگ لو گے تمہارا کیا چلا جا۔ بات پہنچی یا نہیں؟ عجیب عجیب روایت۔ پھر یہاں سے روایت آگے بڑھی، مولا نے کہا 4 راتوں میں اسے تلاش کرنا بھی مشکل ہے۔ میں نے عرض کیا مولا 23ویں رات کو لیلت جوہنی کہا جاتا ہے؟ اب میں نے اسی لیے اس کو آخر میں تو امام نے فرمایا ہاں ایسا کہا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ پھر یہ آگے یہ روایت کچھ اور سوال ہوتے ہیں امام سے، لیکن شب قدر کے متعلق یہاں پر آ کر روایت رکی۔ پھر ایک اور عجیب روایت، وہ روایت اس میں جملے سنیے معصوم علیہ السلام کے، میں تاکہ یہاں پہ آ کے روک دوں اس مرحلے کو، کہ جب امام سے سوال ہوا مولا 21ویں کی رات ہے یا 23 کی، واپس سے ذہنوں میں بنائیے گا۔ واپس سے ذہنوں میں کیا بنائے کہ کتنی راتیں ہیں؟ پہلی 10 یعنی آخری 10 راتیں، پھر کون سی راتیں ہوئی؟ 3 میں اختلاف ہے کہ 19 ہے 21 ہے یا 23 ہے، اور پھر کس میں وہ مسئلہ ہوا؟ 21 اور 23 میں مسئلہ ہو۔ امام کا جواب جو آپ کی خدمت میں ہدیہ کروں، ایک صلوات کا سہارا دیجئے امام سے پوچھا، راوی نے پھر اور قریب آ کے، میں مکمل روایت نہیں پڑھتا، بس میں آخری روایت پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ کے اذہان کے قریب ہو جائے اس کا جو جملہ جو میں آپ کی خدمت میں بتانا چاہ رہا ہوں، تاکہ میں نتیجہ دے دوں، تاکہ اس کے سبب پہ گفتگو کر لیں کہ پروردگار عالم نے اس رات کو اتنا کیوں چھپایا ہے۔ تو مولا سے پھر سوال کیا اس نے کہ مولا بتائیے کہ یہ رات ہے کون سی، تاکہ ہم ان راتوں میں فضل الہی کو تلاش کریں، تاکہ اس رات میں اپنی مراد پالیں۔ تو امام نے کیا کہا؟ یہی سوال ہوا کہ ای اللیلتین ہیا، شب 21 اور شب 23 میں سے کون سی والی رات تھا؟ سنیے گا جملہ سنیے، شب 21 اور شب 23 میں سے کون سی رات ہے؟ امام کی تعبیر سنیں، امام کی تعبیر عجیب، کہنے لگے وما علیک ان تفعل خیرا فی لیلتین، تمہارا کیا چلا جائے گا اگر دونوں راتوں میں تم خیر عمل انجام دے لو، اگر دونوں راتوں میں تم خیر انجام دے لو تو تمہارا کچھ ضائع ہو جائے گا۔ تعبیر دیکھ رہے ہیں؟ یعنی معصوم نے قاعدہ دے دیا، دیکھو بتایا نہیں شب قدر ہے کون سی شب، لیکن عجیب بات کی، وما علیک ان تفعل خیرا، بولیے پھر سے، میں ایک نتیجہ دے رہا ہوں، وما علیک ان تفعل خیرا فی لیلتین، اگر دونوں راتوں میں خیر انجام دے لوگے تمہارا کیا چلا جائے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ امت سے پوشیدہ کیا جائے کہ شب قدر ہے کیا، پہلا نقطہ۔ اگر حکمت کا تقاضا نہ ہوتا تو معصوم جو اپنے قریبی اصحاب تھے کم از کم انہیں تو بتاتے کہ شب قدر کون سی رات، نہیں، حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ نہ بتایا جائے، توجہ، نہ بتائی جائے کہ شب قدر ہے کون سی والی رات، بلکہ معصوم نے کیا کہا، اگر دونوں راتوں میں بھی عمل انجام دے لو گے تو تمہارا کیا چلا جائے گا۔ اب سمجھ میں آئے، یہ قاعدہ اٹھا لیجئے کہ جہاں خیر والی بات متردد ہو جائے کہ اس دن یہ عمل انجام دے یا اس دن عمل انجام دے دیں، تو مولا نے ایک قاعدہ دے دیا، اگر دونوں راتوں میں کر لو گے تمہارا کیا چلا جائے گا۔ اب جب اختلاف ہوتا ہے کہ صاحب فلاں روایت میں معصوم کی ولادت اس دن ہے، فلاں معصوم کی فلاں میں اس دن ولادت ہے، ولادت میں فرق آ رہا ہے، تاریخ شہادت میں فرق آ رہا ہے کہ فلاں امام کی مثال کے طور پہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی تاریخ شہادت 28 صفر ہے کہ 7 صفر ہے، کون سی ہے؟ یہ تو اب آپ کہہ رہے ہیں نا، یہ تو آپ کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، روایت ہے یا نہیں ہے کہ 7 صفر ہے یا 28 صفر؟ نتیجہ آپ نے کیا کہنا ہے، وہ مالک ان تفعل خیرا فی لیلتین، اگر دونوں راتوں میں امام حسن مجتبیٰ کا ذکر کر لو گے، خیر کر لو گے، تمہارا کیا ہو؟ اللہ صلی علی محمد علیہ محمد علیہ۔ 8ویں امام جناب سیدہ کی تاریخ شہادت میں اختلاف ہوا کہ جی 40 دنوں بعد، ٹھیک ہے، یا 75 دنوں بعد، 95 دنوں بعد، حتیٰ کہ اور تاریخیں بھی ملتی ہیں۔ صحیح بخاری کے نزدیک تو ماہ رمضان میں شہادت صدیقہ کبریٰ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، جناب زینب کبریٰ کی شہادت میں ہم سے کہا جاتا ہے کہ جی 15 رجب ہے، ہم فلاں کو مناتے ہیں۔ امام زین العابدین کی ولادت ہمارے ہاں جمادی الاولیٰ میں مثال کے طور پہ منائی جا رہی ہے، غالباً 15 جمادی الاولیٰ کو، اور آپ عراق میں چلے جائے تو 5 شعبان کو امام زین العابدین کی ولادت منائی جان۔ تو بھائی یہ بتائیے کہ ذکر محمد والے محمد خیر ہے یا نہیں؟ بتائیے،
بولیے خیر ہے. اور اگر دونوں تاریخوں میں یا 4 تاریخوں میں یا 10 تاریخوں میں ذکر محمد والے محمد کر لو گے تو تمہیں ثواب ملے گا یا تمہارا کچھ چلا جائے گا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض دفعہ اگر کچھ تاریخیں مخفی کر دی جائیں، مولانا کیسے ہو سکتا ہے کہ امام کی تاریخ ولادت اور تاریخ شہادت بھائی جب قرآن کے نزول کی تاریخ مخفی ہو سکتی ہے، میں آسان کر چلیں ایک جملہ یہ بھی سن لیں، جب خاموش قرآن کے نزول کی تاریخ مخفی ہو سکتی تو یہ بھی تو ممکن ہے کہ جب قرآن ناطق آ رہا ہو اس دنیا میں وہ تاریخ بھی مخفی ہو جائے. تو ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی؟ تو وہ تو قدرے ممکن ہے. جب ممکن ہے کہ تاریخ کو مخفی کیا جائے اور ہو سکتا ہے کہ سبب یہی ہو کہ تم زیادہ سے زیادہ محمد علی محمد سے منسلک ہو جاؤ، ان کی ہر تاریخ مناؤ، ہر ولادت ہر شہادت کی تاریخ پہ. یہ ضروری نہیں ہے کہ بڑے پیمانے پہ کیا جائے کہ مولانا کہہ کے کہے نہیں ہر تاریخ ویسے نہیں. اگر آپ نے کوئی تاریخ دیکھ لی کہ یہ تاریخ میں بھی ملتا ہے کہ یہ روز ہو سکتا ہے، امکان ہے کہ اس روز شہادت ہوئی ہو کسی معصوم کی، اس روز شہادت ہوئی ہو فلاں امام کی، یا اس روز ولادت ہوئی ہو فلاں امام، ضرور اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھے مختصراً ذکر 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ آدھے گھنٹے ذکر کیا اس امام کا اس معصوم کا. تو آپ بتائیے اس سے بہتر وقت کا صرف کیا ہوگا، اس سے بہتر وقت کا مصرف کیا ہوگا کہ عمر جن کے صدقے میں ہمیں ملی ہے انہی کے ذکر میں ہم اس عمر کو خرچ کریں تاکہ ہمیں بھی فضیلت ہو. یہ قاعدہ ذہن میں رکھ لیجئے. ایک جگہ معصوم نے کہا ما ایسرا، کتنا آسان ہے ان 2 راتوں میں ان 2 راتوں میں جو تم مانگ رہے ہو وہ تلاش کر. اور ایک جگہ کیا کہا، اگر دونوں راتوں میں خیر تلاش کر لو گے تو کیا چلا جائے گا. آج کچھ وقت اوپر ہو گیا ہے اس کے لیے معذرت خواہ ہوں، لیکن انشاءاللہ کل اب میں آگے بھی بیان کرنا چاہ رہا تھا لیکن کل یہیں سے گفتگو ہوگی کہ پروردگار عالم نے شب قدر کو معین کیوں نہیں کیا. سب سے پہلا سوال. اور کیا معصوم علیہ الصلوۃ والسلام کو شب قدر کا علم ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہے. اس کی دلیل تو بہت واضح سمپل سی دلیل تھی جو میں نے آپ کی خدمت میں حاضر کر دی کہ قرآن شب قدر میں نازل ہوا. قرآن خود کہہ رہا ہے کہ اللہ نے اس قرآن کو کس کے قلب پہ نازل کیا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پہ نازل کیا. تو جس کے قلب مطہر پہ قرآن اتر رہا اسے تو معلوم ہوگا نا کہ یہ شب قدر ہے یا نہیں، کس رات میں اتر رہا. تو حضور اکرم سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو شب قدر کا علم ہے. اب کیا ان کی ضروریت طاہرہ کو ہے یا نہیں ہے؟ انشاءاللہ کل اس کا بھی جواب دیں گے. دوسرا جواب یہ ہوگا کہ معین کیوں نہیں کیا شب قدر کو. پھر تیسرے مقام کی طرف ہم بڑھیں گے کہ شب قدر کو شب قدر ہی کیوں کہا جاتا ہے. تو بہت ساری علتیں ہیں جو اس کے حوالے سے گفتگو کو آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ اگلے درس میں اگلے حلقے میں. آپ سب کی توفیقات کے لیے دعا کروں پروردگار ہماری اس عبادت کو قبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیجک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکن ارضک طوعا وتمتعه فيها طويلا.